آج میں اٹھی تو کچھ طبیعت ناساز تھی۔ رات کو آندھی کی وجہ سے نا پوری رات لائٹ نہیں آئی اور گھر میں بھی بہت میس کریٹ ہو گیا ہوا تھا۔ تو سب سے پہلے میں اٹھ کے میں نے نا گھر کی جھاڑ پونچھ کی، ساری صفائی کی۔ اس کے بعد ناشتے کی باری تھی تو میں آ گئی کچن میں۔ ساتھ ساتھ ہم بناتے ہیں اپنا ناشتہ اور ساتھ ساتھ اپنا ٹاپک جو ہے اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، پوری ویڈیو دیکھیے گا لازمی، کیونکہ آج کا ٹاپک بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے۔ آج کے ٹاپک میں تمام لڑکیوں کو ان کے سسرال کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس بتاؤں گی۔ جو لڑکیاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں ان کو بہت سارے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ طنز کرنا اور ذلیل کرنے والی جو باتیں ہیں ان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر ان کو ٹونٹ کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے، آپ کے شوہر کے سامنے آپ کو جو ہے وہ نیچا دکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ اکیلی لڑکی نہیں ہیں جس کے ساتھ یہ والے مسائل درپیش ہیں، اس لیے دل نہیں چھوڑنا اپنے سب سے پہلے، کیونکہ 90% جو ہے سسرال وہ اس طریقے کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ 90% جو ساسیں ہیں وہ شوہر کے کان بھرتی ہیں اور 90% شوہر ہی جو ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کی نند ساس جو ہیں اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہوتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو ہی جھوٹا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو باہر سے آئی ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے گھر والے اس طریقے سے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو آپ نے اس مسئلے کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے دل نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنے سر پہ بہت زیادہ سوار نہیں کرنا۔ ویسے بھی آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو بہت ساری اویئرنیس آپ کو مل جاتی ہے۔ پہلے وقتوں میں ہوتا تھا کہ لڑکیاں سڑ کوڑ کے اپنے گھروں میں ہی بیٹھی رہتی تھیں، آج کل کی لڑکیوں کو تو اویئرنیس اتنی زیادہ ہے اور وہ اپنے حق کے لیے بولتی ہیں۔ اچھا، یہ صرف جوائنٹ فیملی میں رہنے والی لڑکیوں کو اس طرح کے پرابلمز نہیں آ رہے، میں نے اکثر لڑکیوں کے کمنٹس پڑھے ہیں جو کہ یہ بات کہتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے نا ابروڈ رہتے ہیں، یعنی باہر کے ملک میں رہتی ہیں، تو بھی وہاں پہ ہمیں انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ مداخلت کی جاتی ہے۔ تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ شوہر حضرات خود ہی ہوتے ہیں، جو کہ فون کر کے اپنے گھر کی ہر اچی بیچی، ہر چھوٹے سے چھوٹی، بڑے سے بڑی بات جو ہے وہ ممی کو، ڈیڈی کو، بہنوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لڑکے یا ایسے مرد آپ کہہ لیں یہ بالکل ہی ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پیرنٹس کو ان کا حق نہیں دینا چاہیے، لیکن کسی بھی گھر میں آپ حد سے زیادہ مداخلت جب کرتے ہیں آپ کے اندرونی معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو نا وہ پرسنل رکھیں، اور یہ ٹپ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، یہ لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ بعض لڑکیاں بھی دیکھنے میں اس طریقے سے آئی ہیں کہ وہ اپنے گھر کا ہر بات جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو اور بہنوں کو بتا رہی ہوتی ہیں، جس سے بعض کا مرد حضرات بھی اس چیز سے جو ہے نا وہ خائف ہو رہے ہوتے ہیں، چڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم ایک مسئلے پہ جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کے شوہر جو ہیں وہ کام سے آئے ہیں، تھکے ہوئے آئے ہیں، اور آپ آتے ہی ان کی والدہ محترمہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے کہ میں نے تم سے بات کرنی ہے، تو وہ اپنا جو ہے سارے دن کی بھڑاس جو ہے انہوں نے جس طریقے سے بھی نکالی ہیں وہ نکال کے جب آپ کے پاس شوہر آئے ہیں آپ کے، تو آپ نے بالکل بھی پینک نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل کول رہنا ہے۔ اگر تو آپ کے شوہر نے بالکل بھی کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ نارمل ہیں، تو آپ بھی بالکل نارمل رہیں۔ اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو آپ جو ہے وہ چیخنے چلانے کی یا اوور ری ایکشن دینے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، نہ بالکل اوور ری ایکٹ نہ کریں، کیونکہ غصے کے اندر نا معاملات اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ نے ان کی بات تسلی سے جو سننی ہے، آپ کا جو موقف ہے آپ نے بہت پیار سے ان کو یہ ساری بات کلیئر کر دینی ہے۔ اپنے معاملے کو نا بالکل بھی غصے میں آ کے آپ نے ڈیل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، نہ ہی آپ نے اوور ری ایکشن دینا ہے۔ اس بات کا پیار سے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو سمجھا دیں۔ اس بات کو پلے سے باندھ لے کے آپ نے سسرال والوں کی وجہ سے کبھی بھی اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا۔ کبھی بھی اپنے تعلقات جو ہے نا وہ آپ کسی تیسرے بندے کے لیے اپنے گھر کا ماحول بالکل بھی خراب نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا کر کے یا چیخ کے اپنے ہسبینڈ کو قائل کر لیں گی، تو اس طرح بالکل بھی نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے اپنا معاملہ اور خراب کر لیں گی۔ اسی طریقے سے کوئی نند جو ہے وہ آپ کو ٹونٹ کرتی ہے، آپ سے غلط بات کرتی ہے، آپ کی ذات پہ حملہ کرتی ہے، تو وہ تو اس گھر میں رہتی ہے، پکڑ جو ہے نا وہ آپ کی بات کی جلدی ہو جائے گی۔ وہ تو ویلے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ویلی ہیں جو اس طریقے کی حرکتیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں۔
تو آپ نے نا اس کی بات کو بالکل اگنور کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ سے ٹھیک بات کر رہی ہے تو آپ نے اس کی بات کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے جواب دینا ہے، اور اگر وہ بری بات کر رہی ہے آپ سے کوئی تو اس کو اگنور کر دینا ہے آپ نے۔ اگر وہ آپ کی ذات کے اوپر اٹیک کر رہی ہے تو آپ نے اس کو اچھے الفاظ سے جو ہے وہ کلیئر کر دینا ہے کہ نہیں اس طرح کی بات نہیں ہے، لیکن حد سے زیادہ بھی آپ نے اس چیز کو نہیں اگنور کرنا، کیونکہ بعض کا جو ہے وہ لوگوں کو عادت پڑ جاتی ہے اگر ان کو ٹائم سے جواب نہ دیا جائے، لیکن آپ نے لڑائی جھگڑا کیے بغیر اچھے طریقے سے وضاحت دے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی بات کو موسٹلی اگنور کر دینا، اس طرح آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی اگلے بندے تک پہنچ جائے گا اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچت ہو جائے گی۔ کچھ لڑکیاں اس طرح کرتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے تعلقات کو اچھا رکھنے کے لیے نندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بہنوں جیسا تعلق بنانے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسا بالکل ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نند آپ کی بہن بن جائے، ٹھیک ہے؟ یہ رشتہ ہی اللہ نے اس طریقے سے بنایا ہوا ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ آپ کی بہنوں والا سلسلہ بن جائے، کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ بنے گا آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے درمیان تو اس نے اوبویسلی اپنے بھائی کا ہی ساتھ دینا ہے، اس لیے جو ہے آپس کے تعلق کو اچھا رکھیں لیکن تھوڑا سا ڈسٹینس بھی رکھیں، آپ کی اور آپ کی نند کے درمیان تھوڑا سا ڈسٹینس ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اپنی نند اور ساس کے چکروں میں پڑ کے نہ اپنی زندگی برباد نہ کریں، اپنے شوہر پر توجہ دیں، اپنے گھر پر توجہ دیں۔ میں اس چیز کو 100% مانتی ہوں، ایگری کرتی ہوں اس چیز سے کہ بڑے سے بڑے کسی پہلوان کو بھی دن رات تانے دیے جائیں تو وہ لازمی طور پہ مرجھا جائے گا، تو ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے، اس چیز سے ہمیں کس طریقے سے نپٹنا چاہیے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ سارے معاملات کر دیکھیں، آپ کر بیٹھیں تو کچھ بھی نہ بنے تو آپ اپنے اللہ سے رجوع کریں۔ ویسے تو سب سے پہلی پرائیورٹی اللہ سے رجوع کرنا ہی ہونی چاہیے۔ آپ جو ہے نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ کے دل میں نا سکون اتر جائے گا۔ ضروری نہیں کہ کوئی بندہ آپ کو تانے دے رہا ہے تو آپ بھی جواب میں تانا ہی دیں، آپ اس کو مسکرا کے جو ہیں وہ کہہ سکتی ہیں کہ نہیں میرا ایسا خیال نہیں ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، میرا اس طرح پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس طریقے سے آپ کی بات بھی اس تک پہنچ جائے گی۔ سورہ ملک، سورہ یاسین اور سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کریں، اس سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ بیزی بھی رہتے ہیں، اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کریں، یہ فضول کی ایکٹیویٹیز میں کا حصہ نہ بنا کریں۔ اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کو توجہ دیں، اپنے شوہر کو توجہ دیں اور ہر روز ایک نیا پلان بنایا کریں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے بیڈ روم کو خوبصورت بنانا ہے، اپنا کوالٹی ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی ٹپ اچھی لگی ہو تو مجھے لازمی سبسکرائب کیجیے گا، مجھے آپ کی سپورٹ کی اس ٹائم پہ بہت ضرورت ہے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ کسی اور بہن کا بھی بھلا ہو سکے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔